بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی نے سب کو رزق پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مستقل ٹھکانہ ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں اور جو عارضی ٹھکانہ ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ ویسے تو اس کے مستقر اور مستودع کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں جو زیادہ مناسب ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہو تو اللہ رزق پہنچاتا ہے، جب تم کہیں مہمان بن کے یا مسافر بن کے جاتے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ وہاں رزق کہاں سے ملے گا، وہاں بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اس پہ ہم 8ویں پارے میں بحث کر چکے ہیں، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ 7 آسمان سے اوپر چلتے چلے جائیں پھر اللہ کا عرش آتا ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے اللہ کہتے ہیں پانی کے اوپر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو ساری کائنات ہم نے بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا امتحان ہے، اور وہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیک عمل کون کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، اگر ہم اس کو رحمت دیں یعنی اچھے حالات ہوں اس کے، اور پھر ہم حالات خراب کر دیں یعنی مشکل بھیج دیں اس پر، تو یہ پھر ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد پھر اس کو نعمتیں دے دیں تو پھر یہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے چلی گئیں، اور پھر یہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے انسانوں کا یہ مزاج نہیں، جو صبر کرنے والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا بڑا نقصان ہوگا آخرت میں۔ اور پھر آگے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، جو تقریباً 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، تو انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے آپ انسان ہیں، اور آپ کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں تو کوئی آپ کی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمارے اوپر کوئی آپ کو بڑائی حاصل ہو، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو اور تم اس سے اندھے ہوئے پڑے ہو تو میں تمہیں زبردستی تو مسلمان نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایک یہ فرمائش بھی کی تھی کہ ہمارا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں، وہ غریب لوگ ہیں، ہم بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا جب ہم آئیں آپ ان کو ہمارے پاس سے اٹھا دیا کریں تاکہ ان کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں۔ اس پہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو اٹھانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن سب نے رب سے ملنا ہے، اور اگر رب کے پاس انہوں نے میری شکایت لگا دی تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا، اس لیے میں غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا۔ اور فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہیں غریب نظر آ رہے ہیں کہ اللہ ان کے لیے بھلائی نہیں کرے گا، یہ میں باتیں نہیں کرتا، نہ یہ میرے دعوے ہیں۔ اب قوم کہنے لگی کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ اس پہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور
میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، یعنی جب عذاب اللہ کا آ گیا تو میں نبی ہونے کے باوجود تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام پر۔ اس سے پہلے 29ویں پارے میں باقاعدہ پوری سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے، اس میں آپ نے ساری اپنی کارگزاری سنائی کہ اللہ میں نے ایسے ایسے قوم کو سمجھایا، انہوں نے یہ جواب دیا، میں سمجھاتا رہا، وہ آگے سے یہ بحث کرتے رہے، میری بات نہیں مانی۔ اخیر میں جا کے فرمایا کہ اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایسا عذاب بھیج کہ کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اس پہ اللہ نے پھر وحی بھیجی کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کشتی بنانی ہے، ہماری نگرانی میں بنانی ہے، ہمارے حکم سے بنانی ہے، اور ظالموں کی سفارش آپ نے نہیں کرنی، یعنی کافروں کی سفارش آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ ان سب نے غرق ہونا ہے۔ تو آپ کشتی بناتے تھے، جب وہ لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی وہ سردار قسم کے لوگ، تو مذاق اڑاتے تھے کہ ان پہاڑوں میں بھلا کشتی چلے گی، پہاڑوں میں کہاں کشتیاں چلتی ہیں؟ تو اس طرح کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، وقت آئے گا کہ ہم تمہارا پھر مذاق اڑائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عذاب بھیجا، یعنی بارشیں ہوئیں، زمین سے بھی پانی نکلا، یہاں تک کہ چشمے ابلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کے تندوروں سے بھی پانی نکلا۔ اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، اور وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے اور انسانی ضرورت کے تھے، ضرورت تھی انسان کو، ان کا جوڑا جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کر لیا، اور پھر دعا بھی مانگی کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اے اللہ اس کشتی کا چلنا بھی تیرے حکم سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی تیرے حکم سے ہے۔ اب کشتی تو چل پڑی، اب وہ سیلاب آیا ہوا تھا، پانی تھا، تو پانی سے جو موجیں اٹھتی تھی وہ ایسی بڑی بڑی لہریں تھیں جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو بیٹے نے کہا جی میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا الا من رحم، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے وہ اللہ کی مرضی، اللہ بچا سکتا ہے۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بھی دکھائی۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی ایک بوڑھی خاتون تھی، اور وہ کچھ فاصلے پر رہتی تھی، تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اماں عذاب آنے والا ہے، میں آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کشتی میں سوار کر لوں گا تو آپ بچ جائیں گی۔ تو وہ بوڑھی خاتون انتظار کرتی رہی اور نوح علیہ السلام بھول گئے، یاد ہی نہ رہا۔ جلدی میں وہ لوگوں کو سوار کیا۔ اب کشتی عراق سے چلتی ہے اور مکۃ المکرمہ پہنچتی ہے، اور سیلاب ہی میں وہ طواف کرتی ہے، کشتی وہ طواف کرتی ہے، اور ان ایمان والوں کو بھی طواف کروا دیا بیت اللہ کا۔ وہاں سے واپس پھر عراق میں آتی ہے، جودی پہاڑ پہ ٹھہرتی ہے، تو پانی خشک ہو چکا ہوتا ہے، اب یہ سارے لوگ نیچے اترتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے ذہن میں پھر یاد آیا آپ کو کہ میں نے ایک بوڑھیا سے وعدہ کیا تھا، وہ تو بھول گیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو میں جا کے دیکھوں تو صحیح۔ اور جب آپ جا رہے تھے اس بوڑھیا کے پاس، تو بوڑھیا نے دور سے دیکھا کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، تو کھڑی ہو گئی۔ اب قریب پہنچے تو پوچھا نوح عذاب آ گیا، چلے پھر؟ تو نوح علیہ السلام بڑے حیران کہ اماں 6 مہینے سیلاب رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ اے نوح، میری جھونپڑی کے چاروں طرف پانی تھا، لیکن میری جھونپڑی میں ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا۔ تو یوں اللہ بچاتے ہیں جس کو بچانا چاہیں، اس لیے فرمایا الا من رحم، ہاں جس پہ اللہ مہربان ہو اللہ اسے بچا سکتا ہے۔ تو اسی دوران گفتگو جب ہو رہی تھی تو ایک لہر اٹھی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پٹخ کے مارا اور وہ غرق ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین سے کہا کہ اپنے پانی کو جذب کر لے، آسمان سے کہا کہ ٹھہر جا، پانی خشک ہو گیا، اور پھر وہ جو کشتی تھی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر آ کے وہ رکی۔ اب نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی کہ اے اللہ میرا بیٹا یہ تو میرے اہل میں سے تھا، تو آپ کا وعدہ بھی سچا تھا، تو میرا بیٹا تو بچا نہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی آپ کے اہل وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اس کا ایمان نہیں تھا اس لیے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال برے تھے، اور آپ نے اپنے مطلب ہے کم علمی کی وجہ سے مجھ سے ایسا سوال کر دیا، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا۔ تو نوح علیہ السلام فرمایا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، بس آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ پہ رحم کریں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ سلامتی کے ساتھ آپ اس کشتی سے اتریے، آپ پر برکتیں ہوں گی، اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں آگے ان کی نسلیں چل کر باقاعدہ ایک جماعت بنے گی، یعنی ہر ایک کے آگے جماعت بنے گی، ان سب پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا، ظاہر ہے آپ سے تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ اس سے پہلے اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، لہٰذا اب جو مشرکین مکہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ صبر سے کام لیجئے، انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا کہ ہود علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے، اور فرمایا جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میں اس پہ تم سے اجر نہیں مانگتا، اس کا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے۔ اب ہلکی پھلکی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا، 9ویں میں بھی پڑھا کہ جب نبی دعوت دیتے اور وہ نہ مانتے تو اس قوم پر ہلکی پھلکی سختیاں آتی تھی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر یہ سختیاں آئیں، تو ان پہ بھی سختیاں آئیں قوم عاد پر۔ اب ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ بارشیں بھی برسائے گا اور تمہیں قوت بھی مزید عطا کرے گا، یعنی پہلے بھی تم طاقتور ہو اور تمہیں اللہ طاقت عطا کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے ہود ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یوں بھی کہنے لگے کہ ہمارے بتوں نے آپ پر کوئی ایسا وار کر دیا ہے کہ آپ بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں۔ اس پہ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہر جاندار اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور میرا رب ہے جو صراط مستقیم پر لوگوں کو چلاتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو اب اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو بچا لیا، لیکن لفظ فرمایا برحمت منا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ہمیں بچایا جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے عذاب سے بچا لیا ہے اور ان کو عذاب سے نجات دی۔ فرمایا یہ ہے قوم عاد جو اپنے رب کی آیات میں جھگڑتی تھی، رسول کی نافرمانی کرتی تھی، تو ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوئی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ قوم سمود کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ نے بھی تمام انبیاء کی طرح توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے صالح ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ نے یہ کیا باتیں شروع کر دیں کہ ہمارے بتوں سے ہمیں آپ روکتے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پہ ہوں اور اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہو اور اگر میرا رب مجھے پکڑنا چاہے تو تم میں سے کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر انہوں نے فرمائش کی کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، پوچھا کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ پہاڑی ہے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکل آئے، یہ 8ویں پارے میں بھی یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کے اندر سے زندہ اونٹنی نکالی، فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے اس کی قدرت کی نشانی، لہٰذا اس کو کچھ نہ کہنا، زمین پہ چھوڑ دو، یہ زمین پہ چل پھر کے خود ہی کھا لے گی، برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن وہ باز نہ آئے، انہوں نے اس اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹے پھر اسے قتل کر دیا، تو فرمایا کہ اب 3 دن تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ایسے ہی ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے بچا لیا، اور ہمارا عذاب ان پہ یہ آیا تھا کہ ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور سب کے سب یہ مر گئے، ایسے لگتا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا قوم سمود پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر سا بیان ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے خوشخبری دینے کے لیے، تو انہوں نے آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو آپ نے یہ سمجھا کہ کچھ لوگ ہیں، انسان ہیں، آئے ہیں میرے پاس، تو آپ بڑے مہمان نواز تھے۔
فوراً آپ نے بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا، اسے روسٹ کیا اور ان کے سامنے لا کے رکھا۔ تو وہ تو فرشتے تھے، فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کھایا نہیں، اب ہاتھ بھی نہیں بڑھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے گھبرائے کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ تو ان فرشتوں نے پھر کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پردے میں کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، جب پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو سامنے آ گئی۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسحاق ہوگا، اور اس اسحاق کو پھر اللہ بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی آپ کو بیٹا بھی ملے گا، پوتا بھی۔ اس پر وہ ہنسنے لگی کہ میں اس بڑھاپے میں جب کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں تو میں بیٹا پیدا کروں گی، حالانکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو عجیب سی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارے گھر والوں پر پہلے بہت زیادہ ہو چکی۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو یعنی وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب آپ نے پوچھا کہ بھئی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے قوم لوط کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے نرم دل تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر تو میرا بھتیجا لوط ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، ہم تو عذاب لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جب چلے گئے فرشتے تو وہاں بھی انسانی شکل میں گئے، تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں بٹھایا اور ڈر رہے تھے کہ میری قوم چونکہ ہم جنس پرست ہے اور بدفعلی کرتی ہے تو ان مہمانوں کو بچانا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ بڑے غمزدہ اور پریشان تھے۔ اور اس موقع پہ آپ نے یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے لوط آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو لڑکے پسند ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی ایسا ٹھکانہ ہوتا جہاں میں چھپ جاتا۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی اس بے بسی کو دیکھ کر ان کے بعد جتنے نبی آئے اللہ نے ان کی برادری میں سے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق دی تاکہ وہ اکیلے نہ رہ سکیں، بلکہ دشمن کے مقابلے پہ ان کی برادری ان کا ساتھ دینے والی ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو عذاب لے کے آئے ہیں، لہٰذا صبح ہوتے ہی آپ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چل پڑیے۔ تو لوط علیہ السلام تو پہلے بھی کافی پریشان تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو آپ نے کہا کہ ابھی عذاب لے آؤ۔ اس پہ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں، تھوڑا سا مزید انتظار کریں۔ بہرحال صبح کو لوط علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے چلے، ایمان والوں کو لے کے، تو بیوی بھی ساتھ چل پڑی، اور اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ پیچھے مڑ کے کسی نہیں دیکھنا۔ اب جب فرشتہ آیا اس نے ان بستیوں کو یوں اٹھایا اور آسمان سے الٹا کر کے نیچے پٹخا، تو اللہ کہتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا تو جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، الٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ پتھر بھی وہ تھے جو بڑے پختہ تھے اور ان پہ نشان لگے ہوئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا کہ یہ پتھروں کی آواز آ رہی ہے تو اس کے سر میں بھی پتھر لگا، کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ 28ویں پارے کی آخری سورہ تحریم میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی، اور دونوں کی بیویاں کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، یہ 28ویں پارے میں فرمایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نسبتیں تب کام آتی ہیں جب ایمان ہو، اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ داری یا نسبتیں بھی کام نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے قوم مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے بھی سارے نبیوں کی طرح توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو روکا، اور ان کے اندر کچھ بیماریاں اور بھی تھیں، ایک ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ایک راستوں میں بیٹھ کر ڈکیتیاں کیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں کے چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، پورا پورا ناپا کرو اور پورا پورا تولا کرو، اور اس کے بعد جو تمہیں منافع بچ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، لیکن جو لوٹ کر جھوٹ بول کے بدیانتی کر کے تم منافع کماتے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں کہیں کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ پھر کہنے لگے شعیب علیہ السلام نے باقی نبیوں کی طرح کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں اور مجھے اللہ نے بڑا بہترین رزق دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تمہیں میں بددیانتی سے روکوں اور خود بددیانتی کروں، ایسا نہیں، جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور میں تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اصلاح تب ہوگی جب میرا اللہ توفیق دے گا، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
اب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلی قوموں کی طرح ڈرایا بھی کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے جیسے پہلی قوموں پر یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، قوم لوط، ان پر عذاب آیا، لہذا تم استغفار کرو، توبہ کرو، میرا رب بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کی باتیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کمزور آدمی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا اگر آپ کی برادری کا ڈر نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیتے۔ عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں آپ ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ کی برادری کا ڈر ہے ورنہ ہم آپ کو مار دیتے۔ عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کو رسوا کرتا ہے، کس پر عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا، اور یہ بچانا ہماری رحمت ہے۔ یعنی بار بار اللہ یہ فرما رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حق بنتا ہے کہ مجھے عذاب سے بچایا جائے، ہم جو بچاتے ہیں یہ ہماری مہربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، لیکن قوم نے فرعون کی بات مانی اور فرعون ان کو لے کے جہنم کی طرف چلا، اور یعنی فرعون اور اس کے لشکر پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ یہ سارے واقعات ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوموں کے حالات ہم نے بیان کیے ہیں آپ پر، یہ ہم نے بیان کیے ہیں، آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، اور بعض بستیاں آج بھی قائم ہیں اور بعض صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے بت پرستی کر کے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا اور فرمایا قیامت کے دن دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ ہیں جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہیں جو خوش بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لیکن آپ کی قوم نے اس کتاب میں اختلاف کر لیا۔ اگر ہم نے قیامت کا دن پہلے سے طے نہ کیا ہوتا اور عذاب کا فیصلہ پہلے سے متعین نہ کیا ہوتا تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے آج ان پر عذاب آ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس طرح قائم رہیے جیسے رب نے آپ کو حکم دیا۔ استقامت یعنی ایک کام پر ڈٹے رہیے اور وہاں سے ہٹیے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی حکم یہی ہے کہ وہ استقامت دکھائیں دین کے کام میں اور نافرمانی نہ کریں۔ اور فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرو، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا۔ اگر ظالموں کی طرف جھکاؤ ہوگا یعنی ان کی ہمدردی ہوگی، ان کے ساتھی بنو گے تو پھر تمہیں جہنم کی آگ پکڑے گی اور پھر اس پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یزید کے بارے میں دنیا میں بڑے موقف ہیں، بعض لوگ تو اس کو امیر الصحابہ، امیر المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا جمہور یعنی اکثریت اس کو فاسق، فاجر، گناہگار مانتی ہے، اور ظالم تو ساری دنیا ہی مانتی ہے، بحیثیت حکمران اسے ظلم تو کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو باقی سارے اختلاف چھوڑ دو، اتنا تو سب مانتے ہیں کہ ظالم تھا، تو اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، مظلوم کی طرف تمہارا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ تو جب ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یزید ظالم تھا تو اس کی طرف رجحان مت کرو، اس کے جھکاؤ مت کرو، بلکہ کربلا کے شہداء جو تھے وہ سارے مظلوم تھے، لہٰذا انہی کی طرف ہونا چاہیے اور انہی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر پڑھو اور مغرب بھی پڑھو، بعد نے کہا کہ عصر اس سے مراد ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے حصے میں بھی نماز پڑھو، بعد نے کہا کہ عصر اور فجر یہ دونوں ہیں دن کے کناروں پر، اور مغرب اور عشاء یہ ہیں رات میں، اور ظہر کا باقاعدہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی ہوتی ہے نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، جب نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے جو گناہ کبیرہ ہیں اور جن میں حقوق العباد کا ذکر آ جاتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کا حق مارا ہے وہ معاف کرے یا اس کو حق اس کا دے دے، تب جا کے معافی ہوگی۔ آگے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت تقریباً آدھے پارے سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس میں
ایک نبی کے حالات بچپن سے لے کے وفات تک تقریباً بیان ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک ماں، ایک سورج اور ایک چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یعقوب علیہ السلام فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ آپ کو پتا تھا بھائی حسد کرتے ہیں تو کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ کسی طریقے سے ان تک بات پہنچ گئی تو بھائیوں نے اپنا ایک اجلاس بلا لیا، میٹنگ کی کہ اس کا کیا کریں۔ کہنے لگے باپ ہمارا ان سے محبت کرتا ہے، یوسف سے اور بنیامین سے، یہ ایک ماں سے تھے دونوں، اور باقی 10 جو ہیں وہ الگ ایک ماں سے تھے۔ تو کہنے لگے باپ ہمارا ان سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ ہم جوان ہیں اور پوری ایک جماعت ہیں۔ کہنے لگے ہمارا باپ نعوذ باللہ گمراہ ہے۔ دیکھو بیٹے اپنے باپ، اور باپ بھی وہ جو نبی ہے، اس نبی کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم گمراہ ہو تو اس میں سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب مشورہ کرنے والوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور یا کسی دوسرے ملک میں بھیج دو اور بعد میں نیک بن جانا۔ ساتھ یہ بھی کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وقتی طور پہ یہ گناہ کر لو قتل والا، بعد میں نیک بن جانا۔ جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ کام کر لو، بے شک یہ حرام ہے، ابھی لے لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اب ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ ایک ویران کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا اس کو اٹھا لے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا تو ایک لشکر وہاں سے گزرا تو وہ پانی لینے کے لیے کنویں میں گئے، ڈول ڈالا تو ڈول میں پانی کی بجائے یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب جب وہ باہر نکلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بچہ مل گیا ہمیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یعنی بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم پہ اعتماد کریں، ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ذرا پکنک کر کے آتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کوئی اشارہ دے دیا تھا، نبی تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی تو ڈر لگتا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور تم جو ہے بعد میں کہو جی بھیڑیا کھا گیا، تو پہلے اشارہ دے دیا۔ اب ان کے بھی ذہن میں آ گیا، خیر منا منو کے لے گئے اور وہاں سے واپس آئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر، اور جو کپڑے پہن رکھے تھے، جو قمیض پہن رکھی تھی، وہ اتار کے لے آئے اور اس پہ کسی جانور کا خون لگا دیا تاکہ کہیں دیکھے جی یوسف کو کھا گیا بھیڑیا، یہ خون بھی لگا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ قمیض پیش کی کہ ابا جی ہم ریس لگا رہے تھے اور سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا، ہم چونکہ آگے نکل گئے ریس لگاتے ہوئے، پیچھے بھیڑیا آیا اس نے کھا لیا۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا کہ یوسف کی قمیض اتار کے پھر اس نے کھایا ہے۔ یعنی جس نے جانور نے حملہ کرنا تو کپڑوں سمیت کرتا ہے، قمیض کیسے اتاری اس جانور نے؟ بہرحال آپ نے کہا میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اب وہ جو لشکر آیا اس نے دیکھا تو یہ چونکہ دیکھتے تو تھے، نگرانی کر رہے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ لشکر والوں نے نکال لیا ہے تو جا کے کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے اور اس کو بھاگنے کی عادت ہے، لہذا تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ ان کا سستا مل رہا ہے، نوکر غلام ہوگا ان کا، وہ لے لیا، چند پیسے ان کو دے دیے، چند درہم۔ اب وہ لے کے جب چل پڑے تو انہوں نے رسی سے باندھ لیا کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ بھاگنے کی عادت ہے۔ اب بہرحال عزیز مصر جو تھا اس نے خرید لیا، خریدنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے لیکن وہ نہ خرید سکے، انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کے خرید لیا اور گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح اپنے گھر میں رکھو، تربیت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھو اس ملک میں کیسا بہترین ٹھکانہ دیا اور ہم نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا۔ اب جب جوان ہو گئے تو اب وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا آتا ہے تاریخ میں، تو وہ زلیخا جو تھی وہ آپ پر دیوانی ہو گئی، عاشق ہو گئی اور اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ آپ وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بہرحال وہ ایک کمرے میں لے گئی اور وہ کمرہ بھی اتنا پیچھے تھا کہ اس کے آگے 7 دروازے تھے، ان 7 دروازوں سے گزر کے وہ آخری کمرہ تھا، اسے سب کو تالا لگا دیا۔ بہرحال وہاں سے یوسف علیہ السلام بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے، جو ہی آپ بھاگے تالے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان پورا ارادہ کر لے گناہ سے بچنے کا تو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب جب وہ دروازے سے باہر نکلے، پیچھے سے زلیخا پکڑ رہی تھی آپ کو تو قمیض پھٹ گئی پیچھے سے۔ اب آگے جب آئے تو عزیز مصر کھڑا تھا۔
اب عورت تھی، اسے فوراً پینترا بدلا، انہوں نے کہا جو آدمی آپ کی بیوی پر یعنی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں تو گناہ سے بچ رہا تھا۔ تو اس وقت ایک بچے نے گواہی دی، اس نے یہ کہا کہ قمیض دیکھو، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور وہ زلیخا سچی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو سمجھ گیا کہ یہ زلیخا جو میری بیوی ہے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ تمہاری تدبیریں ہیں، یعنی تمہارے یہ بہانے ہیں کہ تمہارے مکر بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کو درگزر کرو، یعنی اس بات کو یہی ختم کر دو، کسی کو اس کا ذکر نہ کرنا، اور بیوی سے کہا کہ تو استغفار کر اس لیے کہ خطا تیری ہے۔ بہرحال بات باہر نکل گئی، چلتے چلتے وزیروں کی جو بیویاں تھیں ان تک خبریں پہنچ گئی، تو وہ آئیں، انہوں نے کہا زلیخا سے کہ کیسی عجیب عورت ہے، تو وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو کر، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ تو بہرحال زلیخا نے پھر ان کا جواب دینے کے لیے تدبیر کی کہ ان کی دعوت رکھی، دسترخوان بچھایا، اس پہ پھل رکھا، چھریاں رکھی، اور جب وہ پھل اٹھایا انہوں نے اور کاٹنے کے لیے چھری بھی پکڑی، اس وقت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ باہر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر وہ ایسی مستانی ہوئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ دیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لَقَطَّعْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس وقت زلیخا نے کہا یہ ہے وہ خوبصورت غلام جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیا کرتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب بھی اگر یہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو میں اسے ذلیل بھی کروں گی اور جیل میں بھجوا دوں گی۔ تو عورتوں نے بھی پھر سفارش کی کہ تمہاری جو ہے وہ مالکن سمجھ لو کہ وہ جب کہہ رہی ہے تو خواہش پوری کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا حوصلہ تھا یوسف کا کہ جیل مانگ لی، فرمایا کہ جب ایسا موقع تمہارے اوپر آ جائے تو جیل نہ مانگنا، بلکہ یوں کہو اللہ اپنے فضل سے مجھے گناہ سے بچا لے۔ اللہ گناہ سے ہی بچا لیں گے اور کسی سزا سے ہی بچا لیں گے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ دو نوجوان آئے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے آتے ہیں وہ روٹیاں کھاتے ہیں، تو ان کی تعبیر بتائیں۔ تو آپ نے موقع اچھا سمجھا کہ ان کے کھانے کا جو وقت ہے وہ قریب ہے، تو ان کو بتا دیا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، پریشان نہ ہونا۔ لیکن اس دوران آپ نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے ان کو بچنے کی تلقین کی۔ پھر آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی کہ تم میں سے ایک آدمی رہا ہوگا اور وہ جا کے اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور ایک کو سزا ہو جائے گی، قتل کی سزا ہوگی، یعنی اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اس کے سر کو نوچیں گے۔ پھر جس کے بارے میں گمان تھا آپ کو کہ اس کو رہائی ملے گی، اسے آپ نے جا کے ہلکا سا کہہ دیا کہ جب جائے گا تو بادشاہ سے کہنا ایک بے گناہ بھی جیل میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا، اللہ کی حکمتیں تھیں، کئی اور سال جیل میں رہے، وہ آدمی جا کے بتانا بھول گیا۔ تو پھر ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 کمزور ہیں، وہ 7 جو کمزور ہیں موٹی تازیوں کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 بیلیں ہیں سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 بیلیں ایسی ہیں جو بالکل سوکھی پڑی ہیں، مرجھائی پڑی ہیں، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہے جی، ایسے وہم ہے۔ تو اس غلام کو یاد آ گیا جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، اسے کہا جی ایک آدمی ہے جیل میں، اگر اجازت دیں تو میں جا کے ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، آپ نے تعبیر بتائی کہ 7 سال دبا کے فصل ہوگی، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی۔ تو اب تمہیں خواب کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ فصل ہوگی تو جو فصل گندم ہوگی اس کو آپ نے سٹوں سے نکالنا نہیں، جتنی ضرورت اتنی نکال لو اور باقی کو اسی میں رکھو، کیونکہ گندم کو جب سٹے سے نکال لیتے ہیں اوپر سے چھلکا اس کا اتر جاتا ہے تو پھر اس کی لمٹ کم ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر سٹے کے اندر رہے تو محفوظ رہتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ساری بات بتا دی،
فرمایا پھر 7 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ خوب بارشیں ہوں گی اور خوب فصل ہوگی، تو تم بیج کے لیے فصل روک لینا اور جب بارشیں ہوں گی تو پھر اس کو کاشت کر لینا۔ اب جب بادشاہ کو جا کے یہ بتایا گیا تو بڑا حیران ہوا کہ خواب کی اتنی زبردست تعبیر۔ انہوں نے کہا جی بلا کے لاؤ۔ اب وہ ایک آدمی گیا، اسے جا کے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے موقع اچھا سمجھا، فرمایا اسے کہو کہ پہلے تحقیق کرو ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اشارہ دے دیا، تب بھی اپنی مالکن کا نام نہیں لیا، اشارہ کر دیا۔ اب بادشاہ نے تحقیق کروائی، پوچھا تو پتہ چلا کہ قصور زلیخا کا تھا، یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ بہرحال پھر یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا گیا، رہائی مل گئی، آزاد ہو گئے، باعزت رہائی ملی۔ تو آخر میں 12ویں پارے کے اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ پہلے تحقیق کرواؤ اس کے بعد میں رہا ہوں گا، یہ صرف اس لیے تھی تاکہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، یعنی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور فرمایا کہ جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔